وراثت کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ بھی مسائل اہم ہے، لیکن وراثت نکاح اور طلاق کے تعلقات سے پھر بھی آپ سن لیتے ہوں گے، لیکن وراثت کے مسائل آپ کو لگ بھگ تقریباً بھی سننے نہیں ملتے ہوں کہ وراثت کا مسئلہ ہے کیا۔ میں مختصر وراثت کے بارے میں بتا کر اسلام کی خوبیاں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آگے بڑھتا ہوں۔ آدمی جب تک زندہ ہو، ہماری زبان میں زید ابن بکر سے فتویٰ پوچھا جاتا، کسی کا نام لے کے پوچھا نہیں جاتا، جیسے مثلا کسی کو کسی کے بارے میں پوچھنا ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ زید نے یہ کام کیا، اس پر کیا حکم شرع ہے، یا زید کے پاس اتنی دولت ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے، اتنے بیٹے ہیں۔ اس طریقے سے میں آپ کے سامنے زید لے آتا ہوں۔ مثلا زید ہے، اس کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، ابھی زندہ ہے، اس 1 کروڑ کا وہ مالک ہے، اور اپنی زندگی میں اس کے 3 بیٹے یا 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں۔ یہ آسان طریقہ ہے سمجھانے کا، اس لیے اس طریقے سمجھاتا ہوں، اور کوئی دوسرے ذوی الارحام نہیں ہے۔ یہ ذوی الارحام یہ سارا پڑھنا پڑتا ہے، تب جا کے قرآن پہ جس کو خاص اصحاب فرائض سے بنایا ہے وہ کون ہے، اتنا سمجھانا ضروری ہے۔ 1 لڑکا 2 لڑکیاں ہیں، اب یہ صاحب زندہ ہے، یعنی زید زندہ ہے، 1 کروڑ کی وراثت ہے۔ تو اگر زید زندہ ہے اور اپنی زندگی میں اس نے سارا مال اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دیا اور بیٹے کو کچھ بھی نہیں دیا، تو زید مالک ہے، جو چاہے اس کا پیسہ۔ بیٹا اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے یہ کیا کیا، بیٹی کیوں دے دیا۔ ایسے ہی اگر زید نے اپنا سارا مال اپنے بیٹوں کو دے دیا جب تک وہ زندہ ہے، بیٹیاں نہیں کہہ سکتی ابو تم نے کیا کیا، سب بھائیوں کو دے دیا، بہنوں کو کچھ نہیں ہوئے، ہمیں کچھ نہیں دیا، بیٹیوں کچھ نہیں دیا، کیونکہ جب تک آدمی زندہ ہے اس کا مال اس کا ہے، وہ چاہے کسی میں دے دے چاہے جناب راک کر دے۔ لیکن جیسے ہی زید مر گیا تو اب جو ہے زید کا نہیں چلے گا۔ اگر اس نے وصیت بھی کی ہے تو 1/3 میں وصیت نافذ ہوگی، 1/3 مطلب 33 لاکھ روپے وصیت نافذ ہوگی، اور 66 لاکھ میں وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ اگر اس نے وصیت کر دی میرا سارا مال فلاں پر مل جائے تو اس کو 33 لاکھ روپے مل جائیں گے، 66 لاکھ ابھی بھی وراثت میں۔ سب سے پہلے جب آدمی مرتا ہے تو اسی کے پیسوں سے کفن دفن کا انتظام ہوتا ہے، اور ایک بہت اہم مسئلہ بیان کر رہا ہوں، کفن دفن کا انتظام اسی کے پیسوں سے ہوتا ہے۔ اور بڑی بات بتا رہا ہوں کہ وراثت میں جو لوگ حصہ لینے کے لیے دوڑتے ہیں، باپ مر جاتا ہے بیٹا سب قبضہ کر لیتا ہے، تو سنو غور سے، جب 1 کروڑ روپیہ اس کے پاس ہے تم خوش ہو، تمہارے پاس آئے گا۔ اگر 1 کروڑ کا قرضہ ہے تو پھر کیا کرو گے؟ کیا تم یہ کہو گے کہ چونکہ میرے ابو ہے تو قرضہ بھی میرا ہے، کروڑ آ رہے تھے تو لے لیا، وراثت میں مل رہا تھا تو لے لیا، قرضہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ قرضے کا مسئلہ الگ ہے، لیکن یہاں پر کچھ باتیں تمہید کے طور پر اور تنبیہ کے طور پر سن لیجیے کہ ہم مر جائیں گے تو وراثت کے معاملے میں ہماری اولاد آگے بڑھ کر آئے گی کہ لاؤ لاؤ، اور جو قرضہ ہم کر کے گئے ہیں میں نے اسی کے کھلانے میں کیا تھا، اسی کی شادی میں کیا تھا، یا اسی کے لیے کیا تھا، لیکن کوئی بیٹا آگے آ کے یہ نہیں کہتا جنازے پہ کھڑا ہو کر کہ سنو سنو میرے باپ نے جس سے جو پیسہ لیا ہے وہ میرے باپ کو بری کرے اور اس کے بدلے میں مجھے مقروض پانے۔
کیوں؟ کیونکہ پھر اس کی وجہ سے باپ کو قبر میں بھی تکلیف ہے، میدان محشر میں بھی تکلیف ہے۔ کسی نے ایک بارش زمین اگر کسی کی لے لی ہے تو پھر سنو کیا ہوگا، ساتوں زمین تک کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ اوپر کی ایک بارش بڑی مہنگی پڑ ہے، کسی نے اگر 1 روپیہ لے لیا ہے، بہت ہی جو ہے اندرونی بات کر رہا ہوں، یعنی بہت دین کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، کسی نے 1 روپیہ لے لیا ہے، آج تو لینے میں بڑا مزہ آیا ہے، لیکن کل جب میدان محشر قائم ہوگا، جب یوم جزا ہوگا، تو اس دن جو ہے یہ 1 روپیہ کتنا مہنگا پڑے گا، آپ کو اس دن پتا چلے گا کہ اس 1 روپیے کے لیے آپ کو رب تبارک و تعالیٰ اس شخص کے پاس بھیجے گا، جا کے یا تو معاف کروا یا پھر جو ہے اپنی نیکیاں دے کر معاف کروا، اور اگر نیکیاں نہیں دے پائے گا تو سن لے اس کے کھاتے سے گناہ ڈالے گا، 1 روپیہ بڑا مہنگا پڑ جائے گا۔ یہ اسلام ہے بھائی، وہ یوسفی والے لانے والے تم لوگوں کو قانون کی ضرورت ہے، ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایسا قانون دے دیا ہے کہ 1400 سال ہو گئے اسی قانون کے ذریعے سے انصاف دنیا میں قائم ہوا ہے، اور قیامت تک اسی قانون کے ذریعے انصاف قائم ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا جو ہے یہ نظام نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہوا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے، اور یہ قانون جو ہے اس نے بنایا ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، کہ تمہاری ہر چیز سے وہ واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کس میں اچھائی ہے اور کیا چیز تمہارے لیے بہتر ہے، کیا چیز تمہارے لیے اچھی ہے۔ یہ دین فطرت ہے، بڑا آسان دین ہے، دین جو ہے دین آسان ہے، تم اس کو مشکل سمجھ رہے ہو اس لیے کہ تم نے مشکل بنا دیا، تو قانون کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، قانون کی ضرورت تمہیں ہے۔ جب پوری دنیا میں اسلام قائم ہوگا، لکھو اس بات کو کہ شیر اور بکری ساتھ میں پانی پیتے تھے، جب عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا، جب اسلام اپنا جو ہے پرچم پوری دنیا میں جب لہرا دے تو پوری دنیا میں جو ہے کسی پر ظلم نہیں ہوگا، پوری دنیا میں کوئی جو ہے فریاد کرنے والا نہیں ملے گا، حاکم حکمران تک جو ہے خوف میں چلیں گے، کوئی اپنی پاور کا غلط استعمال نہیں کرے۔ اسلام کا نافذ ہونا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، تو ہمارے لیے تمہارے قانون کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ تمہیں یہ ضرورت ہے کہ تم قرآن کے قانون پر عمل کرو تاکہ تم لوگوں کی زندگی بہتر بیٹھے۔ مسئلہ وراثت کا بیان کر رہا تھا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اب اس کا اختیار اس کے پیسوں پر نہیں ہوتا، سب سے پہلے اس کے پیسوں سے کفن دفن کا انتظام ہو جائے، پھر دوسرا جو ہم نہیں کرتے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے پیسوں سے اس کا قرض ادا کیا جائے، اسی کے پیسے اس کا قرض ادا کیا، جو ہم نہیں کرتے۔ پیسے لا وہاں سے کر میں بیٹا ہوں، میرا ہی سب کچھ پیسے دے دو، ہمیں قرضہ پکڑ، جو مل گئے اس سے لے لو، جو مل گئے اس سے لے جا کے میں جاؤ لاتے مارو، گھوسے مارو، میں نے لیا تھا، میرے باپ نے لیا تھا، جب اس سے باپ کی وراثت تو قبول ہے، باپ کا قرضہ قبول نہیں، خیر تو اس کے پیسوں سے قرضہ ادا کیا جائے گا۔ اب آئے گا وراثت کا مسئلہ، جو ورثہ ہے قرآن نے کچھ لوگوں کو منتخب کروایا ہے، کیونکہ اتنا وقت نہیں کہ ساری تفصیل بتائی ہے، مختصر ان کو دینے کے بعد جو کچھ بچ جائے گا وہ اسباب میں تقسیم ہو جائے گا، جو کہ میں نے صورت کیا بنائی ہے، 2 بیٹا اور 2 بیٹی اور 1 بیٹا، تو جو قرآن نے جس کو حصہ مقرر کیا تھا اگر وہ نہیں ہے تو سارا کا سارا مال، یعنی ماں بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، سمجھے، دادی بھی نہیں ہے، تو
ایسی صورت میں ایک بیٹا اور بیٹی میں جب تقسیم ہو، دو بیٹیوں میں تقسیم ہوگا تو 50 لاکھ بیٹے کو ملے گا تو 25 لاکھ بیٹیوں کو ملے گا۔ یہ کروڑ کی تقسیم کر رہا ہوں، دو بیٹیاں ایک بیٹے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اور شادی کر کے گئی نا، دہیج میں لے گئی سب کچھ، دہیج میں جتنی باپ نے کتنا بھی دے دیا، اگر کسی نے اپنی بہن کا 1 روپیہ بھی بچا کے رکھا ہے، میدان محشر پر بڑا بھاری پڑ جائے گا۔ وہ پیسہ حرام ہے، اس کا اس پیسے سے کھانا خریدا، وہ کھانا حرام ہے، اور اس نے کھایا تو اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالا۔ جنہوں نے اپنے بہنوں کے حصے نہیں دیے ہیں، بڑا ہوا تب ہے۔ اب آگے بڑھ جائیے، اب یہ جو قانون پاس ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ بیٹے کو 50 لاکھ دیا جائے تو بیٹیوں کو بھی 50 لاکھ دیا۔ تو اب بیٹے کو 50 لاکھ نہیں ملیں گے، اب بیٹیوں تینوں میں برابر حصہ تقسیم ہوگا اور تینوں کو 33 لاکھ دے دیے جائیں گے، 33 لاکھ۔ اسلام نے کہا بیٹا کا حق جو ہے 2 بیٹیوں کے برابر۔ نیا قانون آیا ہے، جتنا حق بیٹیوں کا اتنا ہی بیٹے کا۔ آپ کو بتائیں عورت کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ باپ کی وراثت سے عورت کو ملتا ہے، بیٹے کی وراثت سے ملتا ہے عورت کو، شوہر کی وراثت سے ملتا ہے۔ یہ جو مقام ہے عورتوں کا، خالی وراثت ہی بیان کر دے تو ان کے منہ بند ہو جائے جو یہ کہتے ہیں اسلام نے عورت پہ ظلم کیا۔ جو شان اسلام نے عورتوں کو دی ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی، جو مقام اسلام نے دیا ہے وہ کہیں نہیں ملے گا۔